باداموں کی گریاں 11، لیکن بادام موٹے نہ ہو، جسے ہم امریکن بادام کہتے ہیں وہ نہ ہو، دیسی بادام، اسے گربندی بھی کہتے ہیں اور وادی، بہرحال دیسی بادام۔ دیسی بادام میں کوئی نہ کوئی کڑوا نکل آتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ 11 گریاں باداموں کی اور 11 سفید مرچ، اسے دکنی مرچ بھی کہتے ہیں۔ آپ چھوٹے سے پانی کے کپ میں، یہ تو خیر میرے پاس مد ہے، نقلی مد ہے، آقا کا برکت والا برتن ہے، یہ سا ہے، اس میں پانی زیادہ ہے، یعنی اتنا سا پانی لے لیں آپ۔ یہ دیکھیں چھوٹا کپ جو ہوتا ہے وہ آپ لے لیجیے، اس میں رات کو بھگو دیں، صبح اٹھ کے وہ بادام کی گریاں بھی، وہ کالی مرچیں بھی کھا لیں صبح اٹھ کے، بس۔ اگر آپ کا بچہ نہیں کھاتا، میں اس کا ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں، اسے پیس لیں کسی بلینڈر میں، کسی چیز میں، گریاں بھی باداموں کی وہ بھی، اس میں شہد ملا لیں، میٹھا کوئی مشروب ملا لیں ہلکا سا، تھوڑا سا، اسے ایسے چاٹنے والی چیز بنا لیں، وہ چٹا دیں، مزے سے کھا جائے گا۔ میں نے یہ 3 چیزیں بتائی ہیں اور ان سے خاص طور پہ تاکید کی کہ درود پاک سرمے پہ پڑھنا ہے اور یا نورو یا بصیرو یہ بھی پڑھنا ہے۔ آپ تو سوچ نہیں سکتے کیا تاثیر ملی اور کیا کمال ملا۔ کوئی عرصے کے بعد مجھے ملے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اب دن بدن نمبر میرا پہلے کم ہو رہا تھا، بڑھ رہا ہے، یعنی نظر میری بہتر ہو رہی ہے، نظر میری بہتر ہو رہی ہے۔ یہ جو چھوٹا سا ٹوٹکا ہے سفید مرچ، دکنی مرچ کا اور کالی مرچ بادام کا، یہ بظاہر چھوٹا سا ٹوٹکا ہے، لیکن اس چھوٹے سے ٹوٹکے میں طاقت بہت ہے، تاثیر بہت ہے، کمال بہت ہے۔ بڑوں کا آزمایا ہے یہ ٹوٹکا، اس کے بہت مجھے ذرائع ملے، بہت جگہوں سے یہ ملا۔ ایک جگہ بتاتا ہوں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے جو چچا تھے وہ صاحب خود بوڑھے تھے، تو ظاہر ہے ان کے چچا کتنی عمر میں فوت ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ ان کی نظر اتنی تیز تھی، سب درخت میں سبز بیٹھا ہوا پرندہ جو بغیر حرکت کے ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، وہ شاخوں کے اندر دیکھ لیتے تھے۔ چاند بال سے زیادہ باریک، رمضان کا یا عید کا، وہ ان کو بلاتے تھے، ان کا نام عبد الخالق تھا۔ کہنے لگے عبد الخالق کو بلائیں، کہنے لگے میرے چچا کا نام عبد الخالق تھا، وہ دیکھے گا، وہ ایسے دیکھ رہا، وہ کہتا ہے وہ سامنے چاند ہے، بس ایسے ہی تلاش کرتا تھا، بس یوں ایسے دیکھتا تھا اور ایک نظر میں چاند کو پکڑ لیتا تھا۔ جو لوگ دوربینیں لگا کے چاند کو دیکھتے تھے، بڑے بڑے سیٹلائٹ کے ذریعے چاند کو دیکھتے تھے، وہی لوگ ہیں جو شاید ہار جاتے تھے، پر کہہ رہے میرے چچا ایسے چاند کو دیکھتے تھے۔ میں نے کہا چچا کی صحت کا راز؟ کہنے لگے میں سمجھتا ہوں، انہوں نے آج تک بتایا تو نہیں، ایک دفعہ میں نے پوچھا تو کہنے لگا بیٹا جو میں کرتا ہوں تم کر لو، بس یہی۔ چچا ہمیشہ پاؤں کے تلوے اور پنڈلیوں کی مالش کرتے تھے سوتے وقت، صبح شام بھی، سرما کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور یہ سفید مرچ اور باداموں کی گریاں یہ ان کی زندگی کا معمول تھا۔ کہا میں نے یہ تو ان کو صبح شام کھاتے دیکھا، صبح کا بھگویا شام کو، شام کا بھگویا صبح، اور خوب چباتے تھے، منہ میں ڈال کے نا خوب چباتے تھے، ایسے نگلنا نہیں ہے، خوب چبائیں، جتنی 32 دانت ہے اتنی 32 دفعہ چبائیں، خوب چبائیں، اور جتنا چبائیں گے اتنا صحت اور تندرستی پائیں گے، بہت زیادہ چبائیں۔ کہتے ہیں میں نے اپنے چچا کو دیکھا اور میں نے بھی شروع کر دیا۔ چچا تو خیر باقاعدگی سے کرتے تھے، میں بے قاعدگی سے کرنے لگا، تو مجھے بھی صحت ملی، تندرستی ملی، اور میں نے اپنے جسم کو جہاں پھرتیلا پایا، صحت مند پایا، وہاں میں نے ایک چیز محسوس کی کہ
میری نظر بہت زیادہ بہتر ہو رہی ہے اور نظر پہ ایک بہترین اثر پڑ رہا ہے اور نظر پہ ایک لاجواب تاثیر منتقل ہو رہی ہے. اور کہا کہ چچا عبدالخالق میرے شکاری تھے، وہ کبھی بندوق سے شکار نہیں کھیلتے تھے، گلیل سے لکڑی یوں اس پہ ربڑ باندھا ہوا، تھوڑا سا پتھر لیا اور نشانہ کیا اور پرندہ نیچے، کبھی بندوق سے نہیں. وہ کہہ رہے بندوق ان کے لیے ہے جن کو نظر کچھ نہیں آتا. اور ایسا ان کا نشانہ تیز تھا، اگر پرندہ اڑا ہے اڑتے پرندے کو نشانہ کیا ہے، اڑتے پرندے میں نشانہ جا کے لگا ہے، ایسا تیز تھا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سفر سے واپسی ہوئی، شام کا سفر تھا. کچھ حالات آپ کو شام کے بتاؤں، کچھ وہاں کی بیتی زندگی کے واقعات سناؤں، کچھ تجربات، کچھ مشاہدات، کچھ قدم قدم پہ زندگی کے نئے انداز. ملک شام جو موجودہ ہے بہت وسیع ہے. اس کا کچھ حصہ اردن میں چلا گیا، ملک شام کا کچھ حصہ اسرائیل میں چلا گیا، کچھ ترکی میں چلا گیا، کچھ عراق میں چلا گیا، ملکوں میں چلا گیا. اور جو اب موجودہ شام ہے یہ بہت بڑا شام تھا. ملک شام بہت بڑا تھا. روایات میں ہے کہ ملک شام میں 40 ابدال ہوتے ہیں، اور یہ سچ ہے. کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے رجال الغیب کا نظام رکھا ہے. رجال الغیب، رجال رجل کی جمع ہے، رجل کہتے ہیں مرد کو، رجال اس کی جمع ہے، اور غیب سے مراد ایسی ہستیاں جو نظر نہ آئیں، نظر آئیں بھی تو ہم پہچان نہ سکیں. یہ جو بندہ بیٹھا ہے یہ کون ہے، وقت کی کیا ہستی ہے، بظاہر اس کی صورت، نقشہ، جلوہ کوئی سمجھ بظاہر نہ آئے تو یہ رجال الغیب ہیں. ملک شام وہ شام ہے، وہ ملک ہے جہاں 40 ابدال رہیں گے اور قیامت تک رہیں گے. 40 ابدال، اور ایک کا اگر وصال ہو جائے گا تو اس کا بدل، ابدال بدل سے ہے، اس کا بدل اللہ دوسرے کو لے آئے گا. ایک کا جب وصال ہو جائے گا، اور یہ 40 کے 40 ابدال شام میں ہوں گے. اور ہر حج پہ 40 ابدال جمع ہوتے ہیں، ہر حج پہ سارے کتب جمع ہوتے ہیں، نقیب، نجیب، ابرار، غوث، کلندر، بڑی بڑی ہستیاں ہر حج پہ جمع ہوتی ہیں. شام کے ملک میں جو سب سے زیادہ سعادت اور خوبی ہے جو اور کہیں نہیں، وہ یہ ہے کہ آل رسول اور اصحاب رسول ان کی ہجرت یہاں بہت ہوئی، پوری دنیا میں ہوئی. اور کیوں ہوئی؟ لوگ کہتے ہیں کہ شام میں آل رسول، اصحاب رسول اس لیے آئے. میں ایک بندہ مجھے کہنے لگا، میں نے کہا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھے تھے، اور یہ وہ تھے جو میرے آقا کے ابتدائی میزبان تھے. میرے حضور نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی وہی میرا گھرانہ ہوگا، وہی میرا میزبان ہوگا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب استنبول، جس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے، ترکی کا شہر استنبول، اس کی طرف ہجرت ہوئی اصحاب رسول کی اور آل رسول کی. یہ بوڑھے تھے پر میں مجھے ساتھ لے جاؤں. اور حضور نے فرمایا تھا، اور فرمایا ایک آیت مجھے نہیں بیٹھنے دیتی. اور ہر صحابی یہ لفظ فرماتے تھے، ہر آل رسول یہ لفظ فرماتے تھے کہ ایک آیت ہمیں گھر نہیں بیٹھنے دیتی. وہ آیت ہے انفروا خفافا وثقالا. بس ہلکے ہو یا بھاری ہو، خفافا ہلکے، ثقالا بھاری. کیا مقصد؟ پیسے ہیں یا نہیں ہیں، صحت ہے یا نہیں ہے، مال ہے یا نہیں ہے، وسائل ہیں یا نہیں ہے، اسباب ہیں یا نہیں ہے،
اللہ کے راستے میں نکلو نکلو. اور ایک وصیت فرمائی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی. فرمایا دیکھو راستے میں اگر میں مر جاؤں تو میری میت کو اونٹ پہ لاد لینا, اور جہاں تمہارا آخری پڑاؤ ہو, آخری مسکن ہو, وہاں مجھے دفن کر دینا. اور ایسے ہوا, راستے میں وصال ہو گیا, اور آخری جہاں مسکن تھا, پڑاؤ تھا آخری, وہاں دفن کر گیا. میں ان کے پاس گیا ہوں حضرت کی خدمت میں, 3 بار گیا ہوں. یہی حال صحابہ کا ہے, اہل بیت اولیاء کا ہے. آل رسول نے شام کا سفر کیا, امہات المومنین نے کیا. حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ ان کے مزار ہیں, اور ان کے اوپر وہی آیت لکھی ہوئی ہے جو اہل بیت کے گھرانے پہ لکھی ہے, یطہرکم تطہیرا. حضور کا گھرانہ ہے, وہی آیت لکھی ہوئی. 30,000 آل رسول اور صحابہ 30,000 شام میں آئے, اور شام کا جو شہر ہے, اب تک اس کو ہم دمشق کہتے رہے, لیکن انہوں نے لفظ ٹھیک کرایا, دمشق. ابھی تک صحیح میرے منہ پہ نہیں چڑھا, ساری عمر دمشق کہا سنا, لیکن عرب ہیں, وہ صحیح لہجہ بولتے ہیں. ہم زوار کہتے رہے, وہ زوار کہتے ہیں. لفظ عربی کا زیر سے معنی بدل جاتا ہے, زبر سے معنی بدل جاتا ہے. دمشق کی جو مسجد ہے عمری, جس کو حود علیہ السلام نے بنایا, اور ذکریہ فی المحراب قرآن میں آیت ہے, وہ وہی محراب ہے جہاں جمعے کی نماز پڑھی. اور مجھے ایک سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے اس مسجد کی اذان دی, اس مسجد کی مجھے اس سعادت حاصل. اس کا واقعہ بھی سنا تھا. کون سی مسجد؟ جو اللہ کے نبی حود علیہ السلام نے بنائی. ذکریہ علیہ السلام نے ساری زندگی وہاں عبادت کی, اور یحییٰ علیہ السلام ان کے بیٹے کا سر قلم کیا, ان کا سر وہیں دفن ہے. اور امام حسین کا ایک روایت ہے کہ سر وہاں دفن ہے, سر وہیں, مزار وہیں ہے. اور امام زین العابدین کی وہاں عبادت گاہیں موجود ہیں, دنیا جا رہی ہے وہاں. وہاں اذان جو ہوتی ہے وہ ابتدائی ترتیب پہ ہوتی ہے. جب سپیکر نہیں ہوتا تھا, جب سپیکر نہیں ہوتا تھا تو ایک مؤذن اذان نہیں دیتا تھا, ایک مؤذن اذان نہیں دیتا تھا. اس کے ساتھ 4-5 اور مؤذن بھی ہوتے تھے. ایک اللہ اکبر کہتا تھا تو اس کے ساتھ دوسرے بھی زور سے اللہ اکبر کہتے تھے. پھر دوسرا اشہد اللہ کہتا تھا تو دوسرا بھی ساتھ کہتے تھے. وہ ایک کمرہ ہے خاص, جو صدیوں پرانا کمرہ ہے, اس میں اذان ہو رہی تھی. تو میں بھی اذان میں, انہوں نے مجھے ساتھ شامل کر لیا. ہر بندہ شامل نہیں ہو سکتا, مؤذنین وہاں کے مقرر ہیں. وہ مسجد ہے جہاں آل رسول نے سجدے کیے, وہ مسجد ہے جہاں اصحاب رسول نے سجدے کیے, وہ مسجد ہے جہاں انبیاء نے سجدے کیے, وہ مسجد ہے جہاں وقت کے ابدالوں نے سجدے کیے, اور یہ وہ مسجد ہے جہاں ہر وقت شام کے ابدال رہتے ہیں. اور دیکھنے والوں نے دیکھا, مسافہ کرنے والوں نے مسافہ کیا, ملاقات کرنے والوں نے ملاقات کی, کہ وہاں شام کے ابدال اس مسجد میں ہر لمحہ رہتے ہیں, جتنے بھی رہیں رہتے ہیں. زلزلے نے, کچھ جنگوں نے, حالات بہت کمزور. ہم ایک محلے میں جا رہے تھے, اللہ کے ایک صحابی کی مزار پہ بچے دیکھے, خشک روٹی ایسے موڑ توڑ کے کھا رہے تھے, اور روٹی کے اندر نہ سالن تھا, نہ کچھ نہ تھا, پانی بھی نہیں تھا, خشک روٹی کھا رہے تھے بہت زیادہ. لیکن ان کی غیرت ایمانی, ان کے جذبے سچے, ان کے اندر عرب کا وہ سچا مزاج موجود ہے, عرب کا وہ سچا مزاج. حضرت زینب بنت علی, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن, جو واقعہ کربلا کے بعد یہاں ساتھ تشریف لائیں, ان کا مزار ہے. حضرت رقیہ, امام حسین کی بیٹی, جس کو عام طور پہ بی بی سکینہ کہتے ہیں, اصل نام سکینہ ہے. ایسی ہستی جس پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں,
ان کا مزار. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سجدے نہیں ہٹے, سر کٹ گئے, سجدے ختم نہیں ہوئے. آج بھی حضرت زینب کے مزار پہ ہم تھے, میں نے ایک تعویذ دیا, سب کو خاص نقش دیا. جتنے میرے ساتھ قافلے میں حضرات تھے وہیں بیٹھ کے میں نے ایک نقش لکھا, اور بہت خوبیوں والا, طاقتوں والا, صفات والا نقش ہے. اذان ہوئی عصر کی اذان ہوئی. میں نے ایک بابے کو دیکھا, اس کی تصویر کھینچی, آگے لاٹھی ہے, قرآن ہے, اور اذان کے بعد بابا نماز پڑھ رہا ہے. اذان ہوئی. بڑا انوکھے واقعات دیکھے, جہاں یہ دیکھا کہ میلوں کے میلوں تحد نظر مکان ختم ہو گئے ہیں جنگوں کی وجہ سے, اور اس کی وجہ ہم ہیں. ان کا کوئی قصور نہیں ہے, ہماری کوئی خطا, ہماری غفلت, اور ہمارا اللہ کے خزانوں سے امت کے لیے نہ مانگنا, صرف اپنی ذات کے لیے مانگنا, اس کی وجہ سے وہاں سب کچھ تباہی ہوئی. اس کی بنیاد ہم ہیں, اس کی وجہ ہم ہیں. ہم کہاں گئے کہیں تو آپ کو بتا دوں. اچھا, اس مسجد میں بھی گئے جہاں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور مینار پہ اتریں گے فرشتوں کے ذریعے, اور ہم نے اب تک سنا تھا کہ سیڑھی لگائی جائے گی اور عیسیٰ علیہ السلام مینار سے نیچے اتریں گے, جبکہ اس مینار کے اندر سیڑھی ہے. اب تک یہ سنا تھا. اب آپ ایک سوال کریں گے, فرشتے مینار تک اتار سکتے, نیچے نہیں اتار سکتے؟ فرمایا اللہ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے, دنیا سبب کا نظام ہے, دنیا کے اندر اللہ نے سبب کو رکھا ہے, اس لیے فرشتے وہاں اتاریں گے. پھر سیڑھی کے اندر مینار پہ سیڑھی ہے, وہاں سے نیچے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. وہ مینار آج بھی موجود ہے اور وہ اسی اموی مسجد میں ہے, اس کو اموی مسجد کہتے ہیں. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, جب سے زمین بنی, آدم آئے, پوری کائنات میں جتنے ہزار شہر ہیں, جتنے لاکھ شہر ہیں, سب سے پہلا جو شہر دنیا میں بنا ہے وہ دمشق ہے. سب سے پہلا شہر جو کائنات میں بنا ہے وہ دمشق شہر ہے, سب سے پہلے, جس کو ہم دمشق کہتے ہیں. چلو میں دمشق ہی کہتا ہوں, دمشق سب سے پہلا شہر. اور بتاؤں, دنیا میں سب سے پہلا جو قتل ہوا ہے دو بھائیوں کا, حابیل اور قابیل, آدم علیہ السلام کے دو بیٹے, ان کا مقام بھی وہی ہے. ان کی حضرت حابیل کی قبر وہی ہے جن کو بھائی نے قتل کیا تھا. اتنا پرانا شہر ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کا مزار وہیں دمشق کی جامع مسجد, اموی جامع مسجد کے ساتھ ہے. یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک اموی جامع مسجد کے اندر ہے, مقام بنا ہوا ہے. اور مینار حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں اتریں گے اموی جامع مسجد کے اندر ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قافلہ کربلا کے جو سر مبارک وہاں ہیں وہ اموی جامع مسجد میں ہیں. امام زین العابدین کی عبادت گاہیں, نام علی تھا, بن حسین امام حسین کے بیٹے تھے. لیکن عبادتوں کی کثرت کی وجہ سے, دعاؤں کی کثرت کی وجہ سے, اور یہ پیغام دیا, خیال کرنا مجھے ماننے والوں, میرا نام لینے والوں, مجھ سے محبت کرنے والوں اور مجھ سے عقیدت کرنے والوں, خیال کرنا میرا نام اگر لینا تو زین العابدین لینا. اور زین العابدین تمہارا ایک پیغام دیتا ہے, وہ ہے کہ عبادت کی کثرت کرنے والے, رونے والے, سجدے زیادہ کرنے والے اور عبادت کو بہت زیادہ بڑھانے والے, اس ہستی کا نام زین العابدین ہے. آج کوئی دنیا نہیں سمجھتی کہ ان کا نام علی تھا. امام حسین کے کون تھے؟ بیٹے تھے. امام حسین نے اپنے والد کے نام پہ ان کا والد نام رکھا تھا. آج بھی عرب کا مزاج ہے, دادا کے نام پہ بیٹے کا نام رکھتے ہیں, والد کے نام پہ بیٹے کا نام رکھتے ہیں. یہ پیغام ہے کہ امام زین العابدین یاد رہے گا, اور زین العابدین عبادتوں, مجاہدوں اور سجدوں کی کثرت کا نام ہے. وہاں ایک کمرہ ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا, مشہور ہستی, اور انہوں نے وہاں بیٹھ کے بڑی بڑی کتابیں لکھی, احیاء العلوم, کیمیاء سعادت, بڑی بڑی کتابیں وہاں امام غزالی نے لکھی. وہاں آگے بازار میں سلطان نور الدین زنگی کا مزار ہے.
اور یہ نور الدین زنگی کے سپاہی تھے صلاح الدین ایوبی، یہ سپاہی تھے ان کے۔ اور نور الدین زنگی کون ہے؟ یہی دمشق میں رات کو سو رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، کہنے لگا کچھ دشمن مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں، پریشان ہوئے، پھر خواب آیا، پوری روایت ہے، پھر دشمنوں کی شکلیں دکھائیں، بس اسی وقت اٹھے، قافلہ لیا اور 13 دن رات سفر کیا اور مدینہ پہنچے۔ کہاں دمشق، کہاں مدینہ، پہنچتے ہی کہنے لگے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہاں مدینہ بھر کی دعوت کرو، یہ بادشاہ نور الدین زنگی آیا ہے، بادشاہ تھا مدینے کا، وہ ساری سلطنت کا۔ جاگ رہے ہیں، خیال کرنا نہ سونا نقصان ہو جائے گا، یہ حصہ ایسے ہٹا لیں اپنے آپ کو۔ سارے آئے، بادشاہ چپ کر کے دیکھتا رہا، بادشاہ کی طرف سے عنایت اور عطاؤں کی بارش ہو رہی ہے، مدینے والے آتے ہیں، عنایتیں لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور سب مدینے والے آ گئے؟ میں نہیں، کچھ ہیں۔ کہا سارے آ گئے؟ سوچ کے کہنے لگے ہاں 2 لوگ ہیں جو مراکز سے جن کا تعلق ہے، بڑے نیک ہیں، سارا دن لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ جب ان کو بلایا نا تو وہ وہی تھے جن کے بارے میں فرمایا کہ 2 دشمن مجھے تکلیف دے رہے ہیں، فرمایا ان کو کھڑا کرو۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہ جی ہم مسکین لوگ ہیں، فقراء مدینہ ہیں، ہم اہل بیت کے غلاموں کے غلام ہیں، اصحاب رسول کے غلام ہیں۔ فرمایا ان کے گھر چلو، ساتھ ہی ان کا گھر تھا حضور کے روزے کے، ان کے گھر گئے، تلاشی لی، کچھ نظر نہ آئے، تلاشی لیتے ایک وجدان تھا، ایک درد تھا، ایک افسوس تھا سلطان نور الدین زنگی کا۔ تو ایک چٹائی اٹھائی نا تو نیچے ایک پتھر ملا، فرمایا پتھر اٹھاؤ، پتھر اٹھایا تو نیچے غار تھا، وہ ساری رات مٹی کی کھدائی کرتے، غار بناتے، ان کو بہت بڑے پیسے دیے تھے اور پیسوں میں کہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جسم مبارک نکال کے لے آؤ اور صدیق اور فاروق کا جسم مبارک نکال کے لے آؤ، اور بس پھر مشکیزوں میں مٹی بھر کے اور وہ پھینک کے آتے تھے، اور صبح ان مشکیزوں میں لوگوں کو پانی پلاتے تھے، جہاں ایک قطرے کی پریشانی تھی اس دور کا پانی۔ غار میں دیکھا تو حضور کے قدمین شریفین کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، ان کو سزا دی، ان کا سر قلم کرایا، اور پھر سلطان نور الدین زنگی نے حضور کے روزے کے ارد گرد سیسا، پگھلا ہوا سیسا پانی تک پہنچایا۔ اس شخص کی مزار کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نہیں سوچ سکتے میری کیا کیفیت ہے، بی بی زینب کے مزار کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نہیں سوچتے میری کیا کیفیت ہے، بی بی سکینہ جن کو رقیہ کہتے ہیں ان کے مزار کے سامنے۔ لمبے واقعات ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی آپ نے سن لیا، اس کا چھوٹا سا میں نے ان کا حوالہ دیا ہے آپ کو۔ اور حضرت ابو دردہ، اچانک ہمیں پتا چلا کہ حضرت ابو دردہ کا مزار دمشق کا جو قلعہ ہے جس کو خالد بن ولید نے فتح کیا تھا رضی اللہ عنہ نے، ابو دردہ جن کے انمول خزانے میں دعا ہے بیٹھے تھے، ان کا گھر بھی وہیں۔ اس گھر کے بارے میں بندہ دوڑتا ہوا آیا کہ حضرت آپ کے گھر کو آگ لگ گئی، میں نہیں لگی۔ دوسرا آیا آگ لگ گئی، فرمایا نہیں لگی۔ تیسرا پھر کچھ دیر کے بعد آیا آگ لگی، فرمایا نہیں لگی۔ پوچھا شیخ، اگلا بندہ آیا تو اس نے کہا نہیں لگی۔ حیران ہوا مجمع، آپ کو اتنا یقین نہیں لگی؟ فرمایا میں نے اللہ کے نبی کی ایک دعا پڑھی ہے، فرمایا جو یہ دعا صبح پڑھ لے شام تک اللہ حادثوں، بیماریوں، آگ، طوفان، پریشانیوں، مشکلات، ایکسیڈنٹ حفاظت، اور شام پڑھ لے صبح تک حفاظت۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم۔ یہ دعا ہے آگے، یہ انمول خزانے کی چھٹی دعا ہے، 5 آیتیں ہیں، یہ انمول خزانے میں موجود ہے۔ پھر میں ان کے مزار پہ بیٹھ کے 2 دفعہ ان کے مزار پہ جانا ہوا، حضرت زینب کے مزار پہ تو کئی بار جانا ہوا، حضرت رقیہ سکینہ کے مزار پہ کئی دفعہ جانا ہوا، ان کے مزار پہ 2 دفعہ جانا ہوا، اور 2 دفعہ میں نے پڑھ کے ان سے کہا کہ حضرت اس دعا کی اجازت دے دیں، مجھے بھی، جو سنے بھی اس کو بھی، آپ کو بھی اجازت انشاءاللہ۔ میرے جی میں آیا کہ انہوں نے اجازت دی۔ میں کوئی کشف القبور کے قبر والوں سے گفتگو کے واقعات نہیں سنا سکتا، وہ بڑے لوگوں کو ہوتا ہے۔ میں نے کہا حضرت اس کی اجازت، خاص عنایت فرمائیں، بڑے دور سے آیا ہوں، بڑے دور سے آیا۔ حضرت کے مزار کے ساتھ نا، حضرت کے مزار کے ساتھ میں نے دیکھا تو ایک مصور بیٹھا ہے، ایسے شکل دیکھ کے اس کی تصویر بنا دیتا ہے۔ مزار کے ساتھ آگے قلعہ ہے، قلعہ خالد بن ولید کا، اس کے ساتھ مصور تھا۔ تو مجھے واقعہ یاد آیا، عمش
ایک بہت بڑے سائنسدان تھے اور بہت بڑے تاریخ دان تھے. آمش کہتے ہیں چندھے کو, چندھیا یہ آنکھیں نہیں ہوتی, ان کی ایسی آنکھیں تھی. جا رہے تھے, اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ میری زندگی میں بڑے واقعے ہوئے, پر یہ واقعہ میں کبھی نہیں بھولوں گا. میرے ساتھ ایک مائی نے 2 ہاتھ کیے. ایک مائی کہنے لگی خاتون ادھر آ. چل پڑے, چلتے چلتے کہنے لگے ادھر چل. آخر ایک مصور بیٹھا تھا, اس کو اشارہ کر کے کہہ کے نا خود چلی گئے. مصور نے ان کو دیکھا تو ہنس پڑا. تو کہنے لگے بات کیا ہے؟ تو میں نے کہا میرے پاس مائی آئی تھی, کہنے لگی شیطان کی تصویر بنا دے. تو میں نے کہا کوئی دکھاؤ. انہیں میں دکھاؤں گی. کہنے لگے مجھے کھڑا کر کے کہتی یہ شیطان ہے, اس کی تصویر بنا دے. اور اگر میں نے جو میرے ساتھ کیا نا دنیا میں کسی نے نہیں کیا. اچھا وہ مصور بیٹھا تھا, مصور بیٹھا تھا. میں حیران کہ وہ کیسی تصویریں بنا رہا تھا. ایسے بندہ دیکھتا تھا, بس کہتا 10 منٹ میں تصویر دیکھا اور قلم پھیری. آنکھ کیسی, ناک کیسا, ہونٹ کیسے, چہرہ کیسا. ایک فن تھا جو ختم ہو گیا, لیکن ابھی وہاں ابھی بھی زندہ ہے. تو میں نے ان سے اجازت چاہی اس دعا کی. مجھے کئی لوگوں نے بتایا ہمارے حادثے ہوتے ہیں, کئی لوگوں نے بتایا پریشانیاں ہوتی ہیں, کئی لوگوں نے بتایا مسائل ہوتے ہیں, یہ دعا پڑھتے ہیں ہم حفاظت سے رہتے ہیں. اور جب سے یہ دعا اپری سے سنی, تصویر خانے سے سنی, ہماری حفاظت ہو گئی. اور جب سے یہ دعا انمول خزانے پہ پڑھی, ہماری حفاظت ہو گئی. چوٹیں لگتی ہیں, گاڑی بار بار لگتی ہے, بار بار ٹھوکریں لگتی ہیں, بار بار کوئی نہ کوئی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے, دشمن وار کرتے ہیں, لوگ وار کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی مشکل الجھن اس کے اوپر حاوی اور غالب ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں اگر کسی کے ساتھ ہیں, یہ ساری چیزیں اگر کسی کے ساتھ ہیں, تو اس دعا کو پڑھ لے. انوکھی دعا ہے. اور وہ دعا ان کے مزار پہ چھپی ہوئی کارڈ کی شکل میں پڑی تھی. وہاں کے جو خدمت گزار تھے انہوں نے مجھے دی. میں جہاں بھی جاتا تھا میری جیب میں 50 ہزار روپے طے کر کے, 1000 روپے نہیں 50,000 لیرے, اور وہ کرنسی بہت وہاں کی کمزور ہے, ترکی کا لیرہ مضبوط ہے وہاں کی کرنسی, چپ کر کے میں ہدیہ دیتا چلا جاتا تھا. الحمدللہ وہاں میں نے 3 کروڑ لیرے لوگوں کو ہدیہ کیا, خاموشی سے, چلتے چلتے. ہمارے احباب نے بھی کی, ہمارے ساتھ جو قافلے میں چل رہے تھے مخلصین, انہوں نے بھی. تو میں نے ان سے اجازت لی, اور یہ اجازت لی, اس دعا کی اجازت مجھے بھی دیں. اور کینے دیں بتائیں, اور کینے دیں؟ سننے والے یہاں بھی اور پوری دنیا میں جو سننے والے ہیں انہیں بھی دیں. اور دعا اس ہستی کی دعا, اور انہوں نے حضور سے سنی تھی ڈائریکٹ, براہ راست. اب اس دعا کی طاقت میں صرف ایک واسطہ ہے حضور سے, وہ ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ.